وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 22 سے 26، درس کا نمبر 1956. آج کا موضوع کیا ہدایت الہی سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید ہماری طرف لوٹ آئیں. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 22. اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون. کون ہے اس شخص سے زیادہ ظالم، یعنی یہ شخص سب سے بڑھ کر ظالم ہے جس کو رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، اور انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. دیکھیں، آیات قرآن، اگر آیات قرآن کی کسی کو نصیحت کی جائے اور اس سے وہ رخ پھیر لے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. ایک بات دیکھیں، میں آپ کو آسانی سے بتا دوں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، ہمارے لیے اپنی بندگی کو واجب قرار دے دیا ہے. بندگی کا طریقہ اور وہ حکم، یعنی بندگی کے احکامات جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں. اس پہ عمل کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے، یعنی سنت، قرآن اور سنت، یہ رب کی آیات ہیں، یہ دونوں رب کی آیات ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں گزار رہا اور اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. اور یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ ظلم ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں، یہ ظلم ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں. اب پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی اور شرمندگی، اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. وہ آیت میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی سنائی تھی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم بعض قرآن کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو. فَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے ایسا کرے گا
کہ دین کو ادھورا لے گا، مکمل دین کو قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، رسوائی ہے، شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں، قیامت کے دن ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایسے مجرموں سے تو میں انتقام لے کر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی جہاں غفور الرحیم صفت ہے تو وہاں عزیز ذو انتقام بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو بھی دیکھیں، غفور الرحیم جو ہے، ایک بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں، غفور الرحیم اللہ تعالیٰ ہے مومن گناہگاروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، ظالموں کے لیے رحم نہیں ہے۔ رحم کرے گا اللہ تعالیٰ گناہگار مومنوں پر، جنہوں سے غلطیاں ہو گئیں، جذبات میں غلطی میں، یعنی جو بھی ہے اس سے یعنی کر لیں تو ایسا ہے۔ لیکن ہم تو بنے ہوئے باغی، غدار، ہم مسلمان۔ دیکھیں اللہ کی احکامات پر آپ دیکھ لیں، عام دیکھیں میری باتیں کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں ہیں، ہمارا قرآن پر بطور کتاب ہدایت یقین نہیں ہے، اور قرآن کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے۔ یہ بات تو آپ کو مطلب نوٹ کرنی ہوگی۔ قرآن پاک اللہ کی ہدایت ہے، آیات ربی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آیات ربی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے احکامات ہیں، ان کی تربیت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہی طریقہ جو ہے وہ ایک کامیابی کا طریقہ ہے۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ تم یعنی پہلا جو انسان آ رہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین پہ جاؤ، میں تمہیں اختیار دوں گا زندگی گزارنے کا، لیکن تم نے اس اختیار کو استعمال نہیں کرنا، زندگی میری مرضی سے گزارنی ہے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ دوسری جگہ ہے فلا یضل ولا یشقی۔ لیکن اگر کسی نے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، دیکھیں قرآن کی تفسیر آپ قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ تکذیب آیات، انکار آیات، اعراض آیات، یہاں ہے اعراض، اعرض ثم اعرض عنہا۔ دیکھیں بات تو ایک ہی ہے، اس میں تو کوئی مطلب کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ بے آیات رب، آیت رب اور ہدایت، اللہ کی ہدایت ایک ہی چیز ہے، رسول کا طریقہ ہدایت میں شامل ہے، خیر الہدی ہدی محمد۔ اب اس سے اگر کوئی رخ پھیر لیتا ہے، اعرض عنہا، اس سے اگر کوئی رخ پھیر لیتا ہے تو یہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے، یہ مجرم ہے۔ آپ کو تو میں کہتا رہتا ہوں نا کہ آج اسلام کا سب سے بڑا مجرم آج کا مسلمان ہے، اللہ کے قانون کا مجرم ہے، قرآن کا مجرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس سے ہم یعنی سبق نہیں لے رہے، ان کا اسوہ آج ہمارے لیے رول ماڈل نہیں رکھتا، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس آیت کی اہمیت کو میں آپ کو کیسے بیان کروں۔ اس میں بڑی ایک خطرناک وعید ہے کہ جو میری آیات کو بھلا کر، میرے احکامات کو بھلا کر زندگی گزارے گا اور من چاہی زندگی گزارے گا تو یہ مجرم ہے، میرا مجرم ہے، میرے قرآن کا، میری ہدایت کا مجرم ہے،
اور میں تو ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہوں گا۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں، دیکھیں یہاں یعنی یہ مجرم جو ہے یہ نافرمان ہے، یعنی اگر دوسرے آیت نمبر 20 میں ہم نے پڑھا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، یعنی جنہوں نے عمل صالح نہ کیا، آیت نمبر 19 میں اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا۔ دیکھیں یقین کے ساتھ عمل لازم ہے، اگر عمل نہیں ہے تو یقین نہیں ہے، ہمارا عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ لیکن جو فاسق ہیں اس میں صرف آپ کو کہوں کہ ذوقوا عذاب النار، اور دوسری جگہ عذاب الخلد، ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ بات تھوڑی سی اگر آپ کی ذہن میں آ جائے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں تو پھر تو یہی ہے جو بیان ہو رہا ہے کہ انا من المجرمین منتقمون۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی، البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی۔ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو پھر آپ اس کے ملنے میں شک نہ کریں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرَائِيلَ، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت رہنما بنا دیا، ہدایت بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کا رویہ اختیار کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیاتوں پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تیرا رب ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا انہیں اس سے بھی رہنمائی نہ ہوئی کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کر دیں، یمشون فی مساکنہم، جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون، اس میں بے شک بڑی نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے بھی نہیں ہیں؟ یہ سارا مضمون اب بیان ہو رہا ہے سامعین کرام۔ ایک آیت میں اور پڑھ دیتا ہوں، پھر میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو خشک زمین کی طرف رواں کر کے اس سے کھیتی نکالتے ہیں، تأکل منہ انعامہم وانفسہم، جس سے ان کے چارپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو فیصلے کا دن کب ہوگا؟ دیکھیں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کی کامیابی کے لیے اس کو ہدایت سے نوازا ہے۔ جیسے کہ وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ ہدایت کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ تو میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ ہدایت، اللہ کی ہدایت، پیغمبر کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب والحکمہ ویزکی، یہی ہر پیغمبر کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے کر وہ مخلوق کو دیتا ہے، خود اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے، کتاب کی وضاحت کرتا ہے، حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کرتا ہے، تزکیہ نفوس کرتا ہے۔ تو ہر کتاب کی یہی یعنی ہر پیغمبر کی یہی ڈیوٹی ہے۔ یعنی دیکھیں جس وقت اس وقت ہم نے
اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے عملی طور پہ انکار کر دیا ہے، جیسا کہ اس وقت کے یہود و نصارہ نے کچھ عرصے تک تو انہوں نے، ابھی آئے گا اس کا تذکرہ، ہم نے ترجمہ بھی کیا ہے، کچھ عرصے تک تو وہ کتاب پر قائم ہو گئے، پھر اس میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو اور یہودیوں نے اپنے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، اور ہدایت آج ہماری، یعنی ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود اور یہ جو مدینے میں یہود تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا اور ان سے یعنی مخالفت شروع کر دی۔ وہ تاریخ میں ایک حصہ ہے، جس طرح آج ہم اپنے یعنی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کو دنیا میں پھیلنے نہیں دے رہے، اس کو پھیلا بھی نہیں رہے، اور پھیلنے میں قرآن کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانے میں سب سے بڑی رکاوٹ آج کا برائے نام مسلمان ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، کیونکہ دیکھیں دوسرا نبی تو آنا نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔ اب نبی کا کام تو دعوت ہے، اب وہ دعوت کون دے رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے رہا۔ دنیا میں گمراہی ہے، اندھیرے ہیں، اور ہدایت نہیں پہنچ رہی۔ یعنی ہمارے ذمے جو ڈیوٹی تھی تو ہم نے تو وہ نہیں لی، اور یعنی ہدایت وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل، اب ہمارے پاس جو ہدایت ہے یہ تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے اور مشعل نور ہے، لیکن اب کون کرے گا یہ کام؟ ہم نے تو ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اور ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پر، اور ہم جو گزشتہ آیت گزری ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، ہم مجرم بن گئے۔ اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم کون ہے؟ دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمارے ذمے بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے تو دنیا تک اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ میرے گھر کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ دیکھ لینا، ہماری تو ساری نظر دنیا تک محدود ہے، ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے، دنیا پر ہے، اور دنیا کی ذمہ داریوں کو ہم نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یعنی اس میں آرام اور آسائش کے بھی راستے ہم دیکھ رہے ہیں اور ذرائع تلاش کر رہے ہیں، آرام کریں، زندگی آرام کے ساتھ گزر جائے۔ بہت بڑی جہالت چھائی ہوئی ہے ہم پر، ہم لوگ اندھیرے میں ہیں۔ جو ذمہ داریاں ہیں ہم نے مکمل طور پہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے۔ دیکھیں قرآن میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، خیر امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر تمہارا یقین ہوگا۔ ہم نہ نیکی خود کر رہے ہیں، نہ دوسروں کو کرنے کی ترغیب تو دے ہی نہیں سکتے جب تک خود نہ کریں۔ ہمارا یقین نہ ہو تو دوسروں کو ہم کیا یقین کی دعوت دیں گے؟ ہمیں خود یقین نہیں ہے کہ اللہ ہماری منزل ہے، آخرت کے دن ملاقات پر ہمیں یقین نہیں ہے، اور پیغمبر کی رسالت کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں یقین نہیں ہے کہ ان کا عمل ہمارے لیے ہے۔ ایک بہت بڑی جہالت ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اندھیرے ہیں، چار سو اندھیرے ہیں، لیکن ہم دیکھیں ہمارا ڈبل جرم ہے۔ ایک تو باقی جو لوگ ہیں دنیا کے، میں آپ کو یعنی 8.5 ارب آبادی، 1.5 ارب برائے نام مسلمانوں کو نکال لیں تو یہ 6.5 ارب کو کون حق پہنچائے گا؟ آپ مجھے بتائیں، 6.5 ارب لوگوں کو کون حق کی دعوت دے گا، اور ان کو قرآن کی دعوت کون پیش کرے گا؟ آج تو نہیں پیش ہو رہی۔ لاکھوں پاکستانی
مسلمان باہر ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں، وہ اپنے ڈالروں کے چکر میں، بس ایک اپنی پریشانی ہے، وہاں تو بس پیسوں کی دوڑ ہے۔ آپ دیکھ لیں، باہر جاتے ہیں تو بس مشین کی طرح لگ جاتے ہیں، کوئی پاؤنڈ کما رہا ہے، کوئی ڈالر کما رہا ہے، کوئی ریال اور درہم کما رہا ہے، اور سارے لوگ ظاہر کی فکر میں ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، دیکھیں میں تھوڑا سا اپنی بولنے کی سپیڈ کم کر لیتا ہوں۔ کیا رویہ ہے ہمارا؟ کون سی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہوئی ہے دین کی؟ اللہ کا دین دنیا میں کون غالب کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو اس لیے بھجوایا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام باطل دینوں پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ کیا آپ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کیا آپ خود اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے؟ نو۔ دیکھیں ہماری تو اپنی یعنی جو جرم ہے وہ تو یہ بھی ہے نا کہ ہم نے رب کی جو آیت نمبر کل ہم نے پڑھی تھی نا، یعنی گزشتہ سبق میں، ممن ذکر من ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ وہ مجرم جو 6.5 ارب ہیں وہ تو الگ ہیں، آج ہم خود اللہ کے دین کے مجرم بنے ہوئے ہیں، نہ خود قبول کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی منع کر رہے ہیں۔ یجحدون، دیدہ دانستہ ہم لوگ انکار کر رہے ہیں۔ یصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھ لیں اپنا انجام کیا ہے آپ کا، آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آج۔ یعنی میں اگر آپ کو بتاؤں بلا کسی مبالغے کے، ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، ہماری فکر سوچ صرف دنیا تک محدود ہے کہ یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، دولت عزت شہرت زن زر زمین، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جو دنیا ہمارے سامنے مزین ہے، زین للناس زین للمؤمنین نہیں ہے، یہ لوگوں کو مرغوب ہیں یہ چیزیں۔ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ چیزیں ہمیں مرغوب ہو گئی ہیں، ہمیں پسند ہے، ہمارے دل میں دنیا ہے۔ کلیئر بات اگر میں آپ کو کہوں بغیر کسی مبالغے کے، ہمارے دل میں دنیا ہے، دنیا کی یاد، دنیا کی محبت، اور یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آپ دیکھ لیں اپنے دل کی دنیا میں، دیکھیں اس میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے۔ اللہ سے تو عشق لازم ہے، شدید محبت، ہماری شدید محبت ظاہر تک ہے، دنیا تک۔ اب مجرم تو ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے، وہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ہماری حیثیت تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں تو ہم نے ایک درمیانی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اور لوگوں پر تم ایک نمونہ پیش کرو، اسلام پہ عمل کا، دین پہ عمل کا ایک نمونہ پیش کرو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے لیے جو ہے وہ رسول ایک نمونہ پیش کرے۔ تو ہم سے تو سب کچھ بھول گیا ہے، سب کچھ ہم نے بھلا دیا ہے، ایک چیز یاد ہے، مفاد دنیا۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ اچھا، یہ ہدایت جو ہے آیت نمبر 23 میں، جعلنا ھدی لبنی اسرائیل، آج قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے لیکن ہم نے تو اسے انکار کر دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ تھے جو ہدایت، اللہ کے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور صبر کا رویہ اختیار کر رہے تھے اور ہمارے حکم پر، ہمارے احکامات پر یقین رکھتے تھے، لیکن بعد میں تو ان کا رویہ بدل گیا، جس طرح ہمارا رویہ بدل گیا ہے۔ لیکن جنہوں نے رویہ بدل لیا اور اختلاف پیدا کر لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان سے قیامت کے دن نپٹوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ہمیں کہہ رہا ہے، دیکھیں اس آیت کو کافروں کی طرف آپ مبذول نہ کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں، دیکھو میری عذابات کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار مل گئے، آرک کہتے ہیں
کشتی نوح، اس کے آثار ہیں۔ قوم عاد کے، قوم سمود کے مدائن صالح کے وہ موجود ہیں۔ ڈیڈ سی موجود ہے جہاں بستی کو الٹا دیا گیا تھا۔ بہت سی ایسی بستیاں ہیں جو قرآن میں جن کا تذکرہ ہے، ویسے تو اور بھی ہیں، الٹی ہوئی بستیاں تو اور بھی ہیں، لیکن ہمیں جو قرآن میں یہ ساری مطلب اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ فرعون کی لاش، فرعون کا کیا جرم تھا؟ اس نے رسول پر ایمان نہیں لایا، ان کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا۔ ہمارا کیا جرم ہے؟ یہی جرم جو فرعون کا تھا وہ ہمارا بھی ہے۔ اور اس میں ان جو نشانیاں موجود ہیں، اس میں نشانی تو ہے، دیکھیں یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں، وہ ساری نشانیاں موجود ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ ہدایت کیا ہے؟ یعنی اس میں سبق کیا ہے کہ جس نے بھی پیغمبر کی تعلیم سے منہ موڑ لیا، انکار کر دیا، اللہ کا عذاب لازم ہے۔ آج ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں اور بات تو کچھ فرق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ دیکھو یہ یعنی چلیں بس یہاں تک میرے خیال سے میں کر لیتا ہوں، 26 نمبر تک، 22 سے 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ
ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بلا شبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.